السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری نوجوان نسل اور خاص کر ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، چاہے وہ بچیاں ہوں یا بچے ہوں، طلباء ہوں یا طالبات ہوں، چاہے وہ کسی بھی ادارے میں پڑھ رہے ہوں، تعلیم کے کسی بھی شعبے سے منسلک ہوں، ہمارے معاشرے کا اور ہماری اس طلباء اسٹوڈنٹس لائف کا ایک بہت بڑا خطرناک جو تعلیم کے لیے ایک زہر کی طرح ہے، وہ ہے موبائل۔ یہاں دو باتیں قابل ذکر ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ خاص کر ہماری جو نوجوان بچیاں ہیں، ان کے لیے موبائل کا استعمال کس حد تک ہے۔ والدین کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ بچیوں کو، بہنوں کو فرسٹ ایئر سے بلکہ 9، 10 اور اب تو جتنا بھی کم کریں، بہرحال بچوں کو جو موبائل لے کر دیا جاتا ہے، جو دیتے ہیں، اس کی نگرانی کرنی ضروری ہے کہ وہ بچے، وہ بچیاں اس میں کیا دیکھتے ہیں، اس کو کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ اب تو یہ بھی ایک بات سننے میں آتی ہے، بلکہ ہو رہی ہے کہ جی اب آن لائن ٹیچنگ ہو رہی ہے، آن لائن پڑھائی ہو رہی ہے۔ اب یہ بھی ایک مجبوری بن گئی، لاک ڈاؤن کی وجہ سے کئی ادارے آن لائن پڑھا رہے ہیں، تو اس کے لیے جی لیپ ٹاپ کی ضرورت ہے، موبائل کی ضرورت ہے، ٹیب کی ضرورت ہے، آئی پیڈ کی ضرورت ہے، وہ لے دیا جاتا ہے۔ مجھے اپنے ایک اسٹوڈنٹس کی بات یاد آئی، اسے بھی شوق ہوا جی مجھے موبائل دیا جائے، موبائل لے کے دیا جائے، میں نے پڑھنا ہے۔ تو ہم چلے گئے، اس کے والد نے مجھے کہا بھی آپ بھی ساتھ چلیں۔ شاپ پہ پہنچے تو ان کے ایک عزیز تھے، وہ ملے جن کے واسطے سے ہم نے وہ لینا تھا۔ انہوں نے بڑی پیاری بات کی، مجھے آج تک یاد ہے۔ انہوں نے کہا بھی ماموں بات یہ ہے، اگر آپ اپنے اس بچے کو اس نیت سے لیپ ٹاپ، موبائل جو لے کے دینا چاہتے ہیں کہ یہ پڑھے گا، تو انہوں نے کہا یہ تو بالکل ہی ناممکن ہے کہ آپ کا بیٹا پھر پڑھ جائے۔ اس نے کہا مجھے 9، 10 میں شوق ہوا کہ جی میں بھی کچھ پڑھوں، نیٹ سے کچھ فائدہ حاصل کروں، بہت ساری چیزیں پڑھنے کو، سننے کو مل جاتی ہیں، مجھے فائدہ ہوگا۔ تو والدین سے ضد کر کے میں نے لیپ ٹاپ منگوا لیا، لے لیا، خرید لیا۔ لیکن اس نے کہا میں نے وہی پڑھا جو اس کے آنے سے پہلے پڑھا، اس کے بعد میری ساری پڑھائی ختم ہوگی۔ تو اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنی اولاد کو موبائل، لیپ ٹاپ، کوئی بھی چیز بلا لے کر دیتے ہیں تو اس کی نگرانی بھی ضرور کیا کریں کہ بچے اس کو کس طرح یوز کرتے ہیں، اس میں کیا دیکھتے ہیں، کیا سنتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ان کا ذہن کچھ اور بن رہا ہو اور ان کی ساری سرچ کسی اور چیز پر ہو رہی اور ہم خوش ہوں کہ بچے جو ہے وہ نیٹ سے استفادہ حاصل کر۔ دوسری بات یہ ہے کہ یاد رکھیں ہر چیز کا صحیح استعمال بھی ہے، غلط استعمال بھی ہے۔ اس کا فائدہ بہت ہے، پوری دنیا اس کے اندر بند ہے۔ اگر اس کا صحیح استعمال کیا جائے تو بہت ہی فائدہ مند چیز ہے۔ اگر غلط استعمال ہو جائے تو اس کی تباہی اور نقصانات بھی اللہ معاف فرمائے بہت زیادہ ہیں۔ تو ایک تو اگر موبائل لے کر دے بھی دیا تو اس کی نگرانی ضرور کرنی چاہیے، دیکھنا ضرور چاہیے کہ یہ کیا دیکھتے ہیں۔ ان کی عادتوں سے، ان کی باتوں سے، ان کے اٹھنے بیٹھنے سے، ان کی بات چیت سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بچے کیا دیکھتے ہیں۔ کیونکہ جو چیز وہ دیکھتے ہیں، جو چیز وہ سنتے ہیں، ان کے دماغ میں وہ اس کا عکس آ جاتا ہے۔ وہی حرکتیں کرتے ہیں جو دیکھتے ہیں، وہی باتیں کرتے ہیں جو سنتے ہیں، وہی بول بولتے ہیں جو دیکھتے ہیں۔ تو اس لیے اگر موبائل لے کر دے دیا تو اس کی نگرانی بھی ضروری ہے۔ اور پھر اس کے اندر بھی ایک چیز ہے کہ ہر وقت موبائل میں گھستے رہتے ہیں، ہر وقت موبائل یوز کر رہے ہیں، ہر وقت موبائل استعمال کر رہے ہیں۔ اس چیز پر بھی دھیان دینا ضروری ہے کہ ایک ٹائم رکھیں بھی بیٹا اس وقت تک آپ نے استعمال کرنا۔
بلکہ کوشش کی جائے کہ اس سے ویسے ہی جان چھوڑا دی جائے، اس سے ویسے ہی بچا جائے، تو جتنا پرہیز کیا جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ دوسری چیز جو اس موبائل کی وجہ سے ایک زہر قاتل ہے اسٹوڈنٹس کے لیے، وہ ہے پب جی گیم۔ یقین کریں کہ بہت سارے ہمارے ایسے اسٹوڈنٹس جو پڑھنے میں بڑے لائق تھے، بڑے فائق تھے، بڑے ذہین تھے، اس گیم کی جو لت پڑی، پڑھائی بھی ختم ہو گئی، پڑھائی چھوڑ دی۔ تو بھائی عرض ہے، گزارش ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد پڑھے، ہمارے بچے پڑھیں، تو خدا را بچوں کو موبائل سے، لیپ ٹاپ سے، آئی پیڈ سے، جو بھی یہ بلا ہے ان چیزوں سے دور رکھیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے ضد میں آ کر اور ہم نے خوشی میں آ کر یا ان کی ضد مانتے ہوئے ہم نے ان کو لے کر دے دیا، اور بعد میں پتہ چلا جی ان کا سارا وقت، ساری توجہ اسی پر ہے، پڑھائی پر تو کوئی توجہ نہیں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے جو خواب تھے بچوں کے پڑھائی کے بارے میں، وہ خواب سارا چکنا چور ہو جائیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہمیں اس کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں جو میں نے باتیں عرض کی ہیں، مجھے بھی اور آپ سب کو اللہ ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔